الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ بنو نذیر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورہ حشر کی روشنی میں آ رہی ہیں۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد مال فے کی تقسیم کے متعلق تھوڑے احکامات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ پچھلے خطبے میں قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سلسلے میں بعض گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ سیرت طیبہ کا جہاں پر ذکر ہو وہاں پر صحابہ اکرام کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کو لے کر ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ اکرام کی دین اسلام کے اندر فضیلت اور آپ کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں بھی باتیں بہت واضح ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس دور پرفتن میں جہاں پر نت نئے افکار اور خیالات کے حاملین روزانہ منظر عام پر آ رہے ہیں، اپنی دعوت کو ترویج دے رہے ہیں، اپنی دعوت کی اشاعت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر صحابہ اکرام کے سلسلے میں اپنے ذہن کو پلید کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے متعلق جراثیمی خیالات اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ حشر کی آیات کی روشنی میں جہاں پر سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر کہا گیا ہے، اور سورہ بنی نذیری کی آیات کی روشنی میں بنو نذیر کا پورا واقعہ ہم نے سنا، غزوہ بنو نذیر ہم نے سنا، میں نے ضروری سمجھا کہ اس سورہ کریمہ کی بقیہ آیات جو صحابہ کی عظمت سے متعلق ہیں اس کا بھی آپ کے سامنے تھوڑا جائزہ لیا جائے اور صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا جائے، تاکہ پوری سیرت جب ہم سنیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لیے ہوئے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کو اپنانے کے جذبے کے ساتھ سنیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی بھی عظمت دوبالا ہوتی ہی جائے، صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنے کا یہ جذبہ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ کیونکہ سیرت طیبہ یہ ایک پورا پیکج ہے، اس کے اندر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تو تذکرہ ہوگا ہی، لیکن پیرللی صحابہ اکرام کے دین کے سلسلے میں کیا خدمات ہیں، صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں پیش کی، اس دین کو 2024-25 میں ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں پیش کی، اس کا بھی تذکرہ برابر ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ کہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ پر ہمارا دھیان ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے منسلک جتنے بھی افراد تھے وہ بہت خاص افراد تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت خاص اللہ رب العالمین کے منتخب بندے تھے، وہ منتخب بندے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو اس وقت مجھے، آپ کو یا پھر کسی اور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر سکتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اثر ہے بہت کمال کا اثر ہے، یعنی یہ جو موقوف ہے اسے یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو، ساری کی ساری ارواح موجود تھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے انتخاب کے لیے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو فاختارہم اللہ لنفسہ وابتعثہ، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبوت کے مقام سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، کیونکہ اللہ کے تمام بندوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے زیادہ سلیم قلب، بہترین قلب کسی اور کا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا گیا۔ اچھا، اس نبی کو جب منتخب کیا گیا، ثم نظر اللہ فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ رب العالمین نے پھر بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اب یہاں پر نبی کو انتخاب کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ جو نبی میں بھیج رہا ہوں اس نبی کے صحابہ کو منتخب کرنا تھا، ایسے ویسے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ نبی جو اقامت دین کا کام کریں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، دین کو رواج بخشیں گے، ایسے میں بہترین اشخاص کی ضرورت ہوگی جو اپنے جان کو دین کی راہ میں جان نہ سمجھیں، جو اپنے مال کو دین کی راہ میں مال نہ سمجھیں، بہترین اشخاص کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العالمین نے نبی کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے کیا پایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہترین دل پایا۔ بہترین دل کس کے پائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پائے، فاختارہم اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار فرمایا لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اپنے دین کی اقامت کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت ان لوگوں کو اختیار فرمایا، یہ صحابہ کرام کو اختیار فرمایا۔ اس وقت میں بھی تھا، آپ بھی تھے، اس وقت دنیا کے جو سب سے بڑے علماء موجود ہیں ان کی بھی روحیں اس وقت تھیں، متقدمین کی روحیں تھیں، متاخرین کی روحیں تھیں، اولیاء کی تھیں، تابعین کی تھیں، تبع تابعین کی تھیں، اس کے بعد آنے والے ائمہ محدثین، بڑے بڑے لوگ سب کے سب تھے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین دل کس کے پائے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دل پائے، تو اللہ رب العالمین نے ان دلوں کو، ان لوگوں کو، ان نفوس قدسیہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو چاہے کہیں پر بیٹھ کر بکواس کرتا پھرے، بہترین لوگ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ ایک اور قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے سلسلے میں، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اولئک اصحاب محمد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ اعمقها علما، اس امت میں سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے ہیں، اس امت میں سب سے بڑے علماء، اس امت کے سب سے بڑے فقہا، اس دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والے کون تھے؟ اعمقها علما، سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، جن کے اندر تکلف بہت کم تھا، بہت کم تکلف، بہت زیادہ علم، أَبَرُّهَا قُلُوبًا، جن کے دل تقوی کی صفت سے سرشار، جیسے اللہ نے خود فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے معیار پر کھرا پایا، اتنے پیارے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ أَعْمَقُهَا عِلْمًا أَبَرُّهَا قُلُوبًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ محمد،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا کتنی پیاری بات ہے، قرآن مجید کی آیت اس سلسلے میں اس کا سپورٹ کرتی ہے، پیاری بات آپ لیں اس بات کو، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن فما رأى المسلمون سیئا فهو عند اللہ سیئ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے، کن نے؟ صحابہ اکرام نے جس چیز کو اچھا جانا وہ اللہ کے نزدیک اچھا، جس عمل کو اچھا جانا وہ اللہ کے نزدیک اچھا عمل، جس چیز کو ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے برا جانا وہ اللہ کے نزدیک برا عمل، جس فکر کو ان لوگوں نے بری فکر مانا وہ اللہ کے نزدیک بری فکر۔ یعنی یہاں پر دوسرے الفاظ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی تشریح فرما دی، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے منہج اور ہمارے مسلک کو صحابہ اکرام کے مطابق بنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر نہیں ہم ایسا کرتے ہیں اور خود ساختہ دین بنا لیتے ہیں، جو صحابہ کو پسند تھا، جس چیز کو صحابہ نے صحیح سمجھا وہ اللہ کے نزدیک صحیح، اور جو صحابہ اکرام کے نزدیک ناپسندیدہ تھا وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ۔ یعنی معیار کیا ہے؟ معیار کس کی پسند ہے؟ صحابہ اکرام کی پسند معیار ہے۔ مجھے آج 1500 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد دین کے معاملے میں کوئی چیز پسند آ سکتی ہے، کوئی عقیدہ مجھے بہت پسند آ سکتا ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، کوئی عمل، کوئی نماز جو صلاۃ غوثیہ کے نام سے ہی کیوں نہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بہت زیادہ نبی کی محبت کے نام پر کوئی نعرہ اگر لگا دیا جائے مجھے بہت پسند آ سکتا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے صحابہ اکرام کو جو پسند آیا اسے خود کے لیے پسند کرو، اور صحابہ اکرام نے جس چیز کو پسند نہیں کیا اسے دین کے معاملے میں ناپسند کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ بہترین بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقوف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دونوں موقوفوں کے بعد آتے ہیں ان آیات کی طرف۔ آج کا یہ آخری خطبہ ہوگا انشاءاللہ جو سورہ حشر کی آیات کی روشنی میں بتاؤں گا، اس کے بعد ہم سیرت کے آنے والے جو دوسرے معاملات ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضروری تھا کہ ہمارے دلوں کو ہم صحابہ اکرام کے بارے میں بالکل صاف اور مطہر کرتے ہوئے آگے چلیں، خاص طور سے اس دور کے اندر جب نت نئے فرقے، نت نئے افکار و خیالات وجود میں آ رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب آن کرتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو آن کرتے ہیں، نہ جانے آپ کے دل کے اندر کیا بات ڈال دی جائے، آپ کے کانوں کو کیا سننے کو ملے، اور ہو سکتا ہے آپ کسی شبہے میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے ہم اگر عقیدہ سلیمہ کو لیتے ہیں، منہج سلف کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے گھونٹ کر پی لیتے ہیں اور اپنے نظام کے اندر اسے پوری طرح سے ہضم کر لیتے ہیں، تو چاہے آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی بولے آپ اس کی بات کو لیں گے نہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے سلسلے میں ہمارے عقیدے کو واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ آتے ہیں ان آیات کی طرف، انشاءاللہ اس کے بعد مزید چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کے تعلق سے ان آیات میں بتایا کہ یہ جو مال فیح ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقسیم کیجئے کن میں؟ للفقراء المہاجرین، ان مہاجرین میں، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جن لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے اموال کو چھوڑا، اپنی زندگی بھر کی پونجی چھوڑی، اپنے وہ جگہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک آدمی کو، ہم لوگ ہی یہاں پر ہیں بیجاپور والے، ہم لوگوں کو اپنے شہر سے کتنی محبت ہے ہم لوگ بتا نہیں سکتے، کتنے جہاں پر ہم پیدا ہوئے پلے بڑے، یہاں کی گلیاں، یہاں کے سڑکیں، چاہے ان کا حال کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آدمی کہیں پر دور چلا جائے، تھوڑے دن کے بعد اپنے گاؤں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو اور اپنے گھر کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو مکے سے کتنی محبت رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود دین کے خاطر، اللہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ اکبر۔ یعنی ہجرت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ہجرت کرنا ایسا نہیں تھا آدمی کیا لے کر جائے گا اپنے ساتھ، اپنے ساتھ جو کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، جو کچھ اس کے اونٹ پر لاد سکتا ہے اتنا لے کر جائے گا، ورنہ کوئی آدمی اپنا کھیت لے کر نہیں جا سکتا، اپنے باغات لے کر نہیں جا سکتا، اپنا گھر بار لے کر کہیں پر ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی پراپرٹیز لے کر کہیں ہجرت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سارا کا سارا جو بچا کچا مال تھا اونٹ پر لاد لے کر حضرت صہیب رومی جا رہے تھے۔ راستے میں لوگ حائل ہوئے اور کہنے لگے صہیب اگر جا رہے ہو تو تنہا تنہا جاؤ، اس اونٹ کو یہیں پر چھوڑ کر جانا جس کے اوپر تمہاری زندگی کی پونجی لدی ہوئی ہے، سب کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل، بلا تردد پورا کا پورا مال وہیں چھوڑ کر مدینے کی ہجرت فرمائی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم،
جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے اموال سے بے دخل کر دیا گیا، یہ کیا چاہتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ رب العالمین کے فضل کے متلاشی تھے، تو ان لوگوں نے ان دنیاوی چیزوں کو ہیچ سمجھا، سب کو چھوڑ کر مکے مدینے کی طرف نکل گئے۔ سبحان اللہ، اولئک هم الصادقون، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا معلوم؟ اولئک هم الصادقون، یہ جو مہاجرین ہیں یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اور دیکھیے بہت پیاری باتیں ہیں، تشریح کی گنجائش رکھتی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن وقت کم ہونے کے سبب ہمیں تیزی سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی کو میں سچا کہہ رہا ہوں، کسی کو آپ سچا سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کسی کو کوئی سچا سمجھتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، یہ سب الگ باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی تعریف کر دے اور اللہ رب العالمین جس کے بارے میں آسمان سے یہ سند نازل فرما دے، اولئک هم الصادقون، بہت بڑی بات ہے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ لوگ حقیقی معنوں میں صادق لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں، سبحان اللہ، اولئک هم الصادقون۔ پھر یہ تو مہاجرین ہوئے، یہ تو مہاجرین ہوئے، سب چھوڑ چھاڑ کر یہ لوگ وہاں چلے گئے، مدینے کو چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے مدینے کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے، جن لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا ہوا تھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان لوگوں سے ان لوگوں نے محبت کی، ان لوگوں کو اپنے اوپن آرمز کے ساتھ ان لوگوں نے ویلکم کیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ان لوگوں نے مکہ تو چھوڑا تھا، مہاجر بن کر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے کو آئے، اگر مدینے والے نے ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ کہاں جاتے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے محبت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے مہاجرین کے لیے، جس کی جیسے نمونے قیامت کی صبح تک دوسرے مسلمان پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا نمونے پیش کیے، خیر وہ تفصیل طلب چیزیں۔ تو صحابہ اکرام آئے، اور مدینے کے صحابہ اکرام نے، جن لوگوں نے وہاں پر گھر بنائے ہوئے تھے، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہوا تھا، یحبون من ہاجر الیہم، ان لوگوں سے محبت کی جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ جو مہاجرین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جب بھی تقسیم کا کوئی معاملہ آتا تو مہاجرین کو پریفرنس دی، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس گھر نہیں تھے، دار نہیں تھا، ان کے پاس کچھ کام نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کا معاملہ جب آتا تو مہاجرین کی فقراء کو سب سے پہلے اللہ کے نبی ترجیح دیتے اور ان کو دیتے، جبکہ ان لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جنگوں کے اندر، ان لوگوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بلکہ مہاجرین کے مقابلے میں جنگ بدر اور جنگ احد میں انصار کی قربانیاں بڑی تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن مہاجرین کو ترجیح دی جاتی تھی ابتدائی طور پر۔ جب انہیں ترجیح دی جاتی تھی تو انہیں کیسا لگنا، ان کے سامنے مال کو انہیں دیا جاتا تھا، ترجیح دی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں کو کوئی دل کے اندر تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو انہیں دیا جاتا تھا اسے لے کر انصار کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آپس میں ایک دوسرے کو یہ لوگ ترجیح دیتے تھے، چاہے خود ہی خسارے میں کیوں نہ پڑ جائیں، چاہے خود ہی نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے، لیکن اپنے بھائی کو نقصان اٹھانے نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ کیا معاشرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا معاشرے کی تشکیل فرمائی ہوگی، کیا محبت کا دور دورہ اس معاشرے کے اندر ہوگا۔ یہ لوگ جو کل تک آپس میں ایک دوسرے کے لیے برسر پیکار تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک معاشرہ قائم کیا جہاں پر آپس میں ایک دوسرے پر قربانی، جانثاری اور اس طرح کے معاملات سے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے بہترین نادر واقعات ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتے ہیں۔ تو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ نے فرمایا، پھر آگے کی بات بہت پیاری اللہ رب العالمین نے فرمائی، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ حقیقی معنوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی یہ جو جماعت ہے، چاہے ان کا تعلق انصار سے ہو یا مہاجرین سے ہو، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے دل کی بخیلی سے بچا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دل کی تنگی سے بچا لیا تھا، سبحان اللہ، بخیلی سے، ہر قسم کی بخیلی کو ان کے دل سے اللہ رب العالمین نے نکال دیا تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے محبت کا دور دورہ ہو جیسا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم دل کی بخیلی سے بچ جائیں، دل کے شح سے بچ جائیں، کنجوسی سے بچ جائیں. اور اس کنجوسی کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے. جب کنجوسی کا معاملہ آتا ہے تو ہم صرف مال کے ساتھ اسے محدود کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، مال کی بھی کنجوسی ہے، مال کی کنجوسی، دینے کی کنجوسی یہ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری کنجوسیاں ہوتی ہیں دل کے اندر. لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے دل کی کنجوسی سے دور کر دیا تھا. ان کا دل فراخ تھا، ہر اعتبار سے یہ اپنے بھائیوں کے لیے فراخ دل رکھتے تھے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے ٹالرنٹ تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صفت، رواداری کی صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یہ لوگ شح نفس سے بچا لیے گئے تھے. بہت پیاری بات ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کسی چیز کی کمی آج کے دور میں نظر آتی ہے تو اس چیز کی کمی نظر آتی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا قسم کے بخیلی کے شکار ہیں. بخیلی کے شکار، یعنی وہ بخیلی کا تعلق صرف مال سے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے دل کے اندر ہر چیز کو لے کر کنجوسی ہے. ایک بھائی ہے میرا بھائی، لیکن کبھی میرے زبان سے اس کے لیے تعریف کے کلمات نہیں نکلیں گے. اس کی غیر موجودگی میں میرے کسی بھائی کی گرچہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں لیکن کہ وہ تعریف کے قابل ہے، لیکن میرے زبان سے میرے اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے کبھی وہ تعریف کے کلمات، وہ ایکنالجمنٹ کے کلمات، وہ اپریسیشن کے کلمات کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، گرچہ وہ اس بات کا حق کیوں نہ رکھتا ہو، نہیں نکلیں گے. یہ دل کی کنجوسی ہے. آپ صحابہ کو دیکھیں ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے کیسی تعریف کرتے ہوئے، اس سے پہلے ہم نے حدیثیں بیان کی ہیں اس سلسلے کے اندر. اور یہ تو تعریف کا معاملہ ہوا. الٹا ہمارے اندر دل کو اندر اتنی کنجوسی ہے دوسروں کو لے کر کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیشہ ہمارا معاملہ دل کی کنجوسی کا معاملہ ہے. صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ دل کی فراخ دلی، دل ان کا بہت کھلا تھا. آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کرتے تھے. یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی صلاحیتوں کو ماننا، کسی کی خدمات کا اعتراف کرنا آج نہیں ہے. ہر کوئی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے پر اختلافات اور خصومات کا ایک ایسا دورہ ہم دیکھنے کو ہمارے مسلمانوں کے صفوں کے اندر ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے. عجیب و غریب معاملہ. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، شح نفس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے یاد رکھیں، اس چیز کو یہاں سے مسجد سے لے کر جائیں یاد، اہل توحید، خاص طور سے اہل توحید کا معاملہ ہے. اہل توحید کو شیطان اگر کسی چیز میں پھنسا سکتا ہے تو اسی چیز میں پھنسا سکتا ہے. وہ تم کو آپسی اختلافات میں ایسے الجھا دے گا کہ تم اتنے بیزی ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاؤ گے. تم توحید والے ہو، یاد رکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ایس الشیطان ان یعبدہ المصلون. شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ یہ جو نمازی ہیں توحید پرست، یہ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے نا امید کر دیا ہے، ایک خاص طور سے ایک طبقے سے جو کبھی شرک نہیں کرے گا. اسے معلوم ہے قد ایس الشیطان ان یعبدہ المصلون. پھر فرمایا ولکن فی التحریش بینہم، لیکن ہاں شیطان شرک کے راستے سے تو تمہاری صفوں میں داخل نہیں ہوگا، لیکن وہ تمہارے آپسی اختلافات کو ڈھال بنائے گا، تمہاری آپسی اختلافات کو تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے، اور چاہے وہ شرک سے ہو یا پھر لڑائی جھگڑے سے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے غافل کر دے. تو شرک تو تم نے کروانے سے رہا، اسی لیے شیطان اس راستے سے آئے گا. تو اہل توحید کو ہمیشہ اس چیز سے خبردار رہنا چاہیے کہ وہ ہماری صفوں میں، خاص طور سے اہل توحید کی صفوں کے اندر کہیں اختلاف نہ ڈال دے، کہیں انتشار اور تنازعات میں ہمیں مبتلا نہ کر دے. یہ بہت خطرناک چیز ہے اہل توحید کے لیے خاص طور سے. اور یاد رکھیں، یہ اہل علم نے لکھا ہے اہل توحید کے بارے میں کہ ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے اکثریت اہل توحید کی میں بات کر رہا ہوں، کون ہے جو قبروں پر جانے والا ہے، کون ہے جو قبروں پر نظر نیاز کرنے والا ہے. ہم میں سے کون ہے؟ نہیں جائے گا ہم میں سے کوئی. شیطان کیا بھی کر لے ہمیں قبر پر لے جا کر سجدہ نہیں کروا سکتا. اسے معلوم ہے وہ یہاں پر اپنا انرجی نہیں کھپائے گا. وہ ہمیں اس طرح سے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں اہل توحید کے اندر صحیح العقیدہ، سلیم العقیدہ جو لوگ ہیں وہ سود خور نہیں ہیں. بڑے بڑے گناہوں کی بات کر رہا ہوں میں، سود خور نہیں ہے. ہم میں سے اکثریت شراب بھی نہیں پیتی ہے، ہم میں سے اکثر جادوگر بھی نہیں ہیں، ہم لوگ جادوگری بھی نہیں کرتے ہیں، ہم سود بھی نہیں کھاتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب لوگوں کو بری نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے شراب خور بھی ہم لوگ نہیں ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ زنا وغیرہ سے بھی دور ہے. اور توحید تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. ہم لوگ یہاں وہاں پر جا کر اپنا سر جو ہے کسی در کے سامنے جھکانے والوں میں سے بھی نہیں ہے. تو شیطان ان ساری چیزوں سے جب نا امید ہو جائے
تو یاد رکھیں کہ شیطان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، شیطان تمہارے صفوں میں انتشار ڈال دے گا، تمہارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کڑوا کر دے گا، کھٹا کر دے گا، تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ گے۔ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل کو لے کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہ آ جائیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سیکھیں۔ صحابہ اکرام کی صفت کو اپنائیں کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے لیے فراخ دل بنا دیا تھا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کہا گیا۔ خیر، یہ تھے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کے بارے میں میرے بھائیوں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کسی قسم کے بحث میں، مباحثے میں، خاص طور سے جن چیزوں کا تعلق مشاجرات صحابہ سے ہے۔ مشاجرات صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان بعض اختلافات رونما ہوئے۔ اختلافات بعض اجتہاد کی بنیاد پر تھے، اور وہ جو باتیں نقل ہوئی ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے بہت ساری باتیں توڑ مروڑ کر بھی پیش کی گئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر اضافہ بھی کیا گیا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے اندر سے نکال بھی لیا گیا ہے، کانٹیکسٹ سے دور کر کے ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں پائے گا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مشاجرات صحابہ کا یہ جو پورا عنوان ہے، یہ چند سالوں پہلے، 10 15 20 سال پہلے عام آدمی اس کی کبھی بات بھی نہیں کرتا تھا، اور عام آدمی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ اہل علم نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا تھا کہ یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں، عوام کے درمیان لانے کی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب ہر کس و ناکس صحابہ اکرام کو جج کرنے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم جیسا ایک گنہگار آدمی صحابہ اکرام کو کٹہرے میں ڈالے اور صحابہ اکرام کو جج کرنے لگ جائے۔ اتنی بڑی بدبختی اس امت نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو کبھی بھی صحابہ اکرام کے معاملے میں، اور یاد رکھیں یہ کوئی ترجیحات دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے قبر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے، فرشتہ تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے معاملات کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ اس معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہوئے تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں حسن ظن، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک جملہ عقیدہ آپ یاد رکھ لیں، یہاں سے لے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ اکرام کے اندر تفاضل تو ہے، مراتب کا فرق تو ہے، صحابہ اکرام میں بعض افضل ہیں، بعض مفضول ہیں، لیکن لاسٹ میں صحابہ اکرام کے اندر اختلافات بھی ہوئے، بعض دفعہ صحابہ اکرام سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن پورا اوپر سے سوال کر لیتے نیچے آ کو از اکول ٹو واٹ، از اکول ٹو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ختم۔ اوپر کا پورا سم کیوں دیکھتے ہو، نیچے از اکول ٹو دیکھو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سب یہ جنگیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان تفاضل تو رہے گا، ان کے درمیان مرتبوں کا فرق تو رہے گا، لیکن کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سب سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے حسنہ سے مراد جنت ہے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ، صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ شیعوں کا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور نازیبا کلمات ادا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ تو حضرت معاویہ، حضرت شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک طبقہ ناصبیوں کا ہے جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی پیاری بات کہی، حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے، کیا تمہیں تعجب ہے؟ اتعجبون من ھذا، کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، اس امر کو لے کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے قد انقطع عملهم واحب الله الا يقطع اجرهم، ان کا عمل ختم ہو گیا ہے، یہ صحابہ اکرام کا عمل ختم ہو گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا عمل بند ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے چاہا
کہ ان کے مرنے کے بعد بھی, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہے, اسی لیے ان لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ان کو اللہ نے ہی لگا دیا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے چاہتا تھا کہ اپنے محبوب بندے دنیا میں جب تک تھے, ان لوگوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے. دین یہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں, ان کا اجر تو ختم ہو گیا ہے, لیکن اللہ نے نہیں چاہا, ان کا عمل تو ختم ہو گیا لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کا عمل ختم ہو. قیامت کی صبح تک یہ ناصبی رہیں گے, قیامت کی صبح تک یہ شیعہ رہیں گے, قیامت کی صبح تک یہ گروہ رہیں گے, یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے. لیزید اللہ ثوابہم, تاکہ اللہ رب العالمین ان کا ثواب بڑھاتا رہے, ثواب بڑھاتا رہے ان کے عمل کے انقطاع کے بعد بھی, ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیں. یہ قول, یہ ایک بات میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان فرمائی. آخر میں جو قول حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی ہیں, مجدد ہیں, اور امت کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ مسلم ہے, ہم سب جانتے ہیں. ان کے پاس کوئی آدمی آیا, آ کر اس نے یہی سوال کیا, صفین کے معاملے میں پوچھا, حضرت علی کے حق پر ہونے, حضرت معاویہ کے حق پر ہونے, اور اس سلسلے میں سوال کیے. تو حضرت معاویہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کیا پیارا جواب ہے, یاد رکھیں, اس جواب کو رٹ لیں, اس جواب کو یاد رکھیں. ہر وہ آدمی جو آپ کو ادھر گھسیٹنے کی کوشش کرے گا, مشاجرات صحابہ کے ٹاپک کو چھیڑ کر آپ کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اسے یہ جواب دیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا جواب ہے, کہتے ہیں تلک دماء طہر اللہ یدی منہا ولا احب ان الوث لسانی بها. کہتے ہیں تلک دماء, یہ وہ خون ہے اللہ نے جن خونوں سے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جن خونوں سے میرے ہاتھوں کو اللہ نے پاک رکھا, ان خونوں میں اپنی زبان ڈالوں؟ میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو ان خونوں سے رنگوں جن خونوں سے اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے. کیا پیاری بات ہے. بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بات, کلام الملوکی ملوک الکلام, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بہت زبردست بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. اگر کوئی مشاجرات صحابہ کے معاملے میں آپ کے سامنے کچھ بتانے کی کوشش کرے, چھیڑنے کی کوشش کرے, تو آپ کہیں یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے اپنی زبان رنگیں, اس کے اندر اپنی زبان ڈالیں؟ کتنی پیاری بات ہے. تو صحابہ کا یہ پورا موقف صحابہ کے معاملے میں, جملہ آپ کا آخر میں از اکول ٹو یہ ہے, ان کے تمام نیکیاں اور چھوٹی موٹی خطائیں جو بھی ان سے سرزد ہوئیں, آخر میں ان کا معاملہ امت مسلمہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے, کل وعد اللہ الحسنہ, اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہاں مراتب کا فرق رہے گا, فضیلت کا فرق رہے گا. حضرت ابو بکر و عمر, حضرت عثمان و علی عشرہ مبشرہ بدریین ہیں, احد میں شریک ہونے والے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, سب کا مرتبے کا تو فرق ہے. نبیوں میں مرتبے کا فرق ہے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں لیکن سب رسول مرتبے میں ایک نہیں ہے, بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. 5 رسولوں کا تمام رسولوں کے اوپر بہت بڑا مرتبہ ہے, اس طرح سے اللہ کے نبی کا دوسرے تمام نبیوں کے اوپر بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بالکل نوجوانوں کو خاص طور سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں حالت ایمان اور اسلام پر باقی رہیں, اور اس منہج پر اللہ رب العالمین ہمیں گامزن فرمائے جو صحابہ اکرام کا منہج تھا, اس چیز کو ہمارے لیے اچھا اللہ رب العالمین تصور کرائے جو صحابہ کی نگاہوں میں اچھا تھا, اور اس چیز کو ہم برا تصور کریں جیسے صحابہ اکرام برا تصور کرتے تھے. جب تک زندہ رہیں منہج سلف اور منہج صحابہ پر اللہ رب العالمین ہمیں باقی رکھے, اور جس دن دنیا سے جائیں حالت ایمان, حالت اسلام اور صحابہ اکرام کے فہم و عقیدے کے مطابق اس دنیا سے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.